हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। नए DG ISI की समरी जो है, जिसके बारे में हुकूमत कह रही है कि उस पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ हो चुका है, 4 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई मूवमेंट नज़र एज सच नहीं आ रही। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए जो नेशनल असेंबली की वहाँ गए और उन्होंने उनको ब्रीफ भी किया। उसके बाद जब बाहर निकले वो ज़रा, तो आपको पता है सबसे आउटस्पोकन जो हैं वो वज़ीर जो हैं हमारे दाखिला शेख रशीद साहब, वो असल में इतनी वजाहतें रखने का मतलब वो तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद, उन्होंने क्या कहा पहले ये सुन लीजिए। पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार क्या। सो दुनिया एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले लिया कर। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। अभी जो पूछा ही नहीं है। सो लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन जी, वेरी गुड रिलेशन। इसमें तो किसी को शक नहीं है कि वेरी गुड रिलेशन दोनों ही अपने तौर पर इसका इजहार कर चुके हैं। बिल्कुल, आप देखें, मेरा ख्याल है कि 100% इसमें एजाज भाई की गलती है। बिल्कुल, देखो क्लियरली शेख रशीद साहब ने पहले कह दिया था, जब पहले इनसे ये सवाल पूछा गया था कि जी आप मतलब सानू की सर, मतलब आप पूछें, आप फवाद चौधरी साहब से पूछें या आप वजीर दिफा, आखिरकार वजीर दिफा है और वजीर दिफा परवेज खटक इस सारे मामले में कलीदी किरदार उनका है, क्योंकि वो वजीर दिफा हैं। और ये जो समरी है ये वजारत दिफा से आएगी, प्राइम मिनिस्टर पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो आज सहाफ़ियों ने उनसे भी पूछने की कोशिश की, तो सुनिए उनका क्या कहना था। खटक साहब आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? खटक साहब सर आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? जी, वजीर दिफा कुछ नहीं बोले, जाहिर है अभी इन प्रोसेस से समझी, खामोशी की भी जुबान होती है। बिल्कुल, एक शायद एक दो ट्वीट पाकिस्तान में कभी वजीर दिफा कुछ नहीं बोलता, सेक्रेटरी दिफा बोलता है। चलें, लेकिन सेक्रेटरी दिफा तो यार अब असेंबली में नहीं आएंगे ना, उस तक रसाई तो नहीं होगी कि आप जाकर के सेक्रेटरीज को, वैसे भी मीडिया पे आने की इजाज़त ही नहीं है सेक्रेटरी दिफा को या किसी भी सेक्रेटरी को। वैसे अब देखो कोई चीज़ मतलब ऑन रिकॉर्ड तो हो नहीं रही। आप बात कर रहे हैं बार बार समरी समरी समरी, इस पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक साइड से आता है कि जी बिल्कुल समरी सामने है, और फिर कहीं से उड़ते उड़ते ये खबर भी आती है कि सर कौन सी समरी? समरी तो अभी भेजी नहीं गई। ये कन्फ्यूजन भी चल रही है। तमाम वज़रा बज़िद हैं कि मामलात हल हो चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि इमरान ख़ान और जनरल बाजवा के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। उनकी मुलाकात भी हुई 2 रोज़ कबल, जिसका बड़ा चर्चा हुआ। उसके बाद भी कहा गया कि तमाम मसले हल हो गए हैं। फवाद चौधरी ने कल ट्वीट भी कर दी कि मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया है। उसके बाद जैसे आपने बताया समरी की जो है तफसीलात, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये कोई मसला नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ये टेक्निकल हिच थी जो दूर हो गई है और हमारे ताल्लुकात हैं बेहतरीन हैं, इसको बढ़ा चढ़ा के पेश ना करें और जो मुल्क को दरपेश सीरियस मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें। तो ये अगर इतना बड़ा मसला नहीं है तो सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों से भी ज़्यादा हुकूमती वज़रा सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। देखिए इस छोटे से मसले के लिए देखिए सारी हाइप मीडिया ने ही क्रिएट की है। बिल्कुल मतलब हो तो कुछ नहीं रहा ना, हम ही बातें कर रहे हैं। मैं यूट्यूबर्स पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पिछले हफ्ते से शायद उनको वाईफाई पासवर्ड चेंज हो गया था, किसी ने उनको बताया नहीं है। लेकिन मतलब भाई का हॉटस्पॉट है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें मैं आपको वो क्योंकि हॉट स्पॉट है, लिहाजा शायद उसको यूट्यूबर्स इस्तेमाल ना कर पाए। जहाँ तक ISPR की बात है, भाई फाई अभी डाउन है। जहाँ तक ISPR की बात है तो उनका जो 6 अक्टूबर का जो प्रेस रिलीज़ थी वो अभी तक स्टैंड कर रही है, वहाँ से और कोई तब्दीली की बात नहीं आई। और ज़ाहिर है नॉर्मली इन बातों के ऊपर फ़ौज कमेंट भी नहीं करती, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ हो जाए। हम भी कमेंट करना और क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जनाब आप दूसरे मसलों के ऊपर DG है इस वक्त मुल्क में मौजूद और एक नॉमिनेटेड DG मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि यूरोप में एक वक्त था जब 2 पोप्स थे, लेकिन चले अब मैं वो आपको बोध नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि
ہینڈنگ ٹیکنگ اوور میں وقت لگتا ہے، تو خیال یہی ہے کہ تقریباً چوتھے ہفتے میں یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کمپلیٹ ہوگی. 25 نومبر کا سن رہا ہوں میں. ہاں لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تو سنا ہے، ایسا کبھی نہیں سنا کہ اس ادارے کی ہینڈنگ ٹیکنگ اوور. آج انصار عباسی جو ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں، انہوں نے دا نیوز میں سٹوری دی ہے کہ عمران خان جو ہیں پہلے امیدواروں کے انٹرویو کریں گے DGI کے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. تو اس میں شاید تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن وہ ذرا بضد ہیں کہ نہیں جناب اب بس ہو گیا ہے اور بس ہونے ہی والا ہے. کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ اپنے اپنے طور پر آپ کو. لیکن کیونکہ آپ نے ابھی کوٹ کیا وزرا کو کہ جو اصل جو مسئلے ہیں ملک کا ان پر فوکس کرنا چاہیے، تو میرے خیال ہم بھی اب اپنا فوکس تھوڑا سا شفٹ کر دیتے ہیں افغانستان اور PIA. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت ہی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ PIA پاکستان کی جو قومی ایئر لائن ہے، جو شاید واحد ایئر لائن تھی جو افغانستان کے درمیان اور چل رہی تھی پاکستان کے، اس نے آج اپنے آپریشنز جو ہیں وہ معطل کر دیے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے جو کنٹری مینیجر تھے افغانستان کے، ان کو طالبان نے 2-1 گھنٹے اپنی جو ہے ان کو حراست میں بھی رکھا، حراست میں کہہ لیں یا ان کو اپنے پاس رکھا، اور ان کو تھوڑے سے دھکے وکے بھی دیے، یعنی تشدد کا نشانہ بھی بنایا. جو افغان طالبان کا رویہ ہے اس کے بارے میں بھی خاصی باتیں ہو رہی ہیں. تو PIA نے فی الحال جو ہے جو PIA کے ترجمان ہیں، انہوں نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ کابل کی شہری ہوابازی حکام کی غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کے سبب ہماری پروازیں غیر معمولی تاخیر کا سامنا کرتی ہیں. جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے پروازیں معطل ہی رہیں گی. اور ادھر سے یہ موقف آیا کہ ان کے جو کرائے ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 15 اگست سے پہلے جب طالبان نہیں آئے تھے تو $120 سے $150 کے درمیان ٹکٹ تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کوئی $1,500 کا بیچ رہا ہے، کوئی $2,500 کا بیچ رہا ہے. ایک لوٹ لگی ہوئی. تو جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا اور قیمتیں 15 اگست سے پہلے پہ واپس نہیں آتی، ہم بھی پروازوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ طالبان بالکل. اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ بند رہے گی، وہ جو باقی جو 35-40 انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں جو اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں کابل سے، ان پہ ہی لوگ پھر سفر کریں گے. ظاہر طنز کر رہا ہوں، کوئی نہیں ہوگا. انشورنس. مجھے ایک بڑی مزے کی میم یاد آ رہی ہے، سوری وہ ایک وہ تھا کہ وہ کسی نے لگایا کہ ہیلی کاپٹر کے جو پر ہے اس پہ ایک طالبان بیٹھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ایک طالب بیٹھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہے ونگ کمانڈر. تو وہ ظاہر ہے وہ تو ان کے سول ایویشن کی جو حالت ہے ظاہر ہے ابھی کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اس کا رویہ رکھنا وہ بھی پاکستان کے ساتھ، جو کہ واحد ایئر لائن ہے جو آج آ رہی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ایک صحافی موجود ہیں، ہوائی نہیں ہوا بازی کے اوپر نظر رکھنے والے طاہر عمران میاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو طاہر. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں زرار، سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات جو سارے لوگ یہ مس کر رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں. جب امریکی گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ سارا سامان اٹھا کے لے گئے تھے، دوحہ سے بھی اور کابل سے بھی. تو افغانستان کی ایئر اسپیس اس وقت ایک انکنٹرولڈ ایئر اسپیس ہے جس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور انکنٹرولڈ ایئر اسپیس کے اوپر آپ اپنی ذمہ داری میں جاتے ہیں، کوئی انشورر کوئی دوسرا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں لیتا. دوسرے نمبر پہ جو ایئر لائنز اس وقت کابل کے لیے فلائٹس آپریٹ کر رہی ہیں وہ چارٹر فلائٹس آپریٹ کر رہی ہیں. کمرشل شیڈیولڈ جو آپریشنز ہیں وہ نہیں ہو رہے. اب شیڈیولڈ آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ٹکٹ کی قیمت 6 مہینے کے اوپر جو آپریشن ہے اس کے اندر طے کی جاتی ہے، جو بہت لو ہوتا ہے، اس کی آپریشنل کاسٹ کم ہوتی ہیں. اب چارٹر کے اوپر آپ نے اسپیشلی صرف ایک فلائٹ چلانی ہے تو اس کی کاسٹ ہے یہ، جس کے اوپر سارا ہنگامہ ہے. تو طاہر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور یقیناً آپ نے تو دیکھا ہی ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی $2,500 کی فلائٹ پڑ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے $3,000 کی فلائٹ کر رہی ہے. کتنی صداقت ہے ان باتوں میں؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں، میں نے اس معاملے پہ پوری انویسٹیگیشن کی ہے. اگر کوئی شخص PIA کی جانب سے $2,500 کا ٹکٹ نکال دے تو میں اس کو $2,500 جو ہے وہ PIA سے لے کے واپس دوں گا. یہ مجھے PIA والوں نے گارنٹی دی ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ مجھے بتا دیں، سچ بتا دیں. انہوں نے کہا جی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
PIA نے آج سے تقریباً ڈیڑھ ہفتہ پہلے $1100 کے ٹکٹ بیچے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فلائٹ پہ $1300 بیچے, جس فلائٹ کے اوپر میں نے بہت سارے اپنے افغان دوست صحافیوں کو مختلف تنظیموں کی مدد سے ٹکٹس لے کے دیے, اس لیے میں اس کا خود عینی شاہد گواہ ہوں. پھر اس کے بعد PIA کے ٹکٹ جو ہیں وہ مسلسل آج بھی ایک فلائٹ آپریٹ ہوئی ہے, اور اس کے اوپر بھی کچھ صحافی آئے ہیں میرے جاننے والے, ان کے ٹکٹ کی قیمت $1500 میں نے خود, یعنی کہ میں نے دیکھی ہے جو پیمنٹ ہوئی ہے اور ٹکٹس آئے ہیں ان کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بھی بھجوا سکتا ہوں, ان ٹکٹس کے اوپر پاکستانی روپوں میں قیمت لکھی ہوئی ہے. $2500 PIA کا ٹکٹ کسی نے نہیں خریدا, یہ بالکل دروغ گوئی ہے. تو یہ جو فلائٹس آپریٹ کرے, ظاہر ہے پاکستان خصوصاً PIA کے عملے کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. انہیں نہیں پتا کہ وہ لینڈ کریں گے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ان عملے کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے تھوڑی. دیکھیں مبشر, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی فلائٹ اس وقت ایمریٹس, قطر, ان کے پائلٹس آپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. سب نے ریفیوز کر دیا ہے. PIA کے پائلٹس نے بھی ریفیوز کر دیا تھا. جب 14 تاریخ کے بعد 1-2 فلائٹس ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے, تو PIA نے فلائٹس روک دی تھی. اب حالت یہ ہے کہ جو انشورنس کمپنی ہے, اچھا یہ اب اتنا مہنگا ٹکٹ کیوں ہو گیا, اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جی $200 کا ٹکٹ تھا, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. 14 تاریخ کو $450 کا ٹکٹ بک رہا تھا کابل کا, اس کے بعد $800 کا بکتا رہا ہے. اب انشورنس جو ہے, کام ایئر کی ایک اسلام آباد کابل کی فلائٹ کی انشورنس $50,000 ہے ابھی بھی, کیونکہ وہ افغانستان کی ایئر لائن ہے جو کہ ایک نو مینز لینڈ ہے, ایک بالکل ہی دنیا سے کٹا ہوا ملک ہے. پاکستانی PIA یا کوئی بھی ایئر لائن اگر آپریٹ کرے گی تو وہ کم از کم $3.5 سے $4 لاکھ انشورنس کے پیسے صرف دے گی, جس میں 3 کابل کی فلائٹیں آپریٹ ہو سکتی ہیں پوری کی پوری 350 پیسنجر کے ساتھ. تو یہ جو چیز ہے. دوسرے نمبر پہ عملے کے ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے, آپ کا یہاں سے سارا سیکیورٹی کا عملہ جاتا ہے, پائلٹ جہاز سے نکلنے کی اجازت نہیں انشورنس کی طرف سے, وہ کہتے ہیں جی باہر سے کوئی بندہ نہیں آئے گا, اندر سے باہر کوئی بندہ نہیں جائے گا سوائے مسافروں کے. اس کے بعد PIA کا جو مینیجر ہیں علی رضا پیر صاحب, وہ بہت ہی ایک یعنی رسپانسبل بندہ ہے. جتنا انہوں نے کوپریٹ میرے ساتھ کیا ہے, صحافیوں کے ساتھ کیا ہے, ان کو نکالنے میں مدد کی ہے, اس بیچارے کو ہر دوسرے دن 3-3 گھنٹے کے لیے بٹھایا ہوتا طالبان نے. آج کمانڈر صاحب نے بٹھایا ہوا ہے, کل وزیر صاحب نے بٹھایا ہوا ہے, اور کوئی اس کی لاجک نہیں ہے. پھر ان کو گن پوائنٹ پہ اریسٹ کیا گیا پاکستان ایمبیسی کے باہر, جب وہ کچھ جرنلسٹ کے ویزے لے کے آ رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان بنیادی طور پہ اس چیز کو کھیل سمجھ رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ ایک بیسکلی بچگانا سی گیم ہے کہ آج آپ آدھے پیسنجر نہیں لے کے جا سکتے. اب آپ اندازہ کریں 350 بندہ ایئرپورٹ پہ آیا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں جی 170 جہاز میں بیٹھیں گے, باقی گھر واپس چلے جائیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ اور 72 گھنٹے پہلے آپ کو لسٹ دی گئی تھی جس میں سارے لوگوں کے نام تھے جو جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پہلے سے دی جاتی ہیں تب جا کے ایئرپورٹ فلائٹ. لیکن اس طرح کی جو ہیوی ہینڈڈنس, اب 3 فلائٹس کے اوپر PIA کو تقریباً $500,000 سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے ڈالرز کا. لیکن انہوں نے چونکہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی مختلف اداروں کے ساتھ, انہوں نے ان لوگوں کو ایویکویٹ کیا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ان میں وہ لوگ ہیں جن کی کینسر کی ٹریٹمنٹس ہونی ہے پاکستان میں, ان میں وہ لوگ ہیں, ایک فیملی ایویکویٹ ہوئی ہے جن کے ایویکویٹ ہونے کے بعد طالبان نے جا کے ان کے گھر پہ ان کے بھائی کو گولی مار دی. ان میں وہ خواتین ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں جن کے پیچھے طالبان جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں. سو جن لوگوں کی جانیں بچی ہیں ان سے جا کے پوچھے, وہ تو کہتے ہیں ہم سے $5,000 بھی لیں تو ہم نکلنے کو تیار ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اپنی جیب سے پیسے دیے ہوں. یہ سارے کے پاس سارے پیسے جو ہیں وہ انٹرنیشنل NGOs دے رہی ہیں. ورلڈ بینک دے رہا ہے, فرنٹ لائن ڈیفینڈرز دے رہی ہے, فری پریس یورپ دے رہی ہے, CPJ دے رہی ہے, RSF دے رہی ہے. تو دوسرا یہ مجھے بتائیں, ہمارے کنٹری مینیجر کو بھی وہاں پہ انہوں نے زیر حراست رکھا اور ان پر تشدد کیا؟ وہ بیچارہ تو آج میری ان سے بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا آپ کی کیا حالات ہے. ان کو تو روز آئے کام ہے. آج جی ایئرپورٹ مینیجر صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے آ کے مینیفیسٹ مجھے دکھانا ہے کون جا رہا ہے پیسنجر. 72 گھنٹے پہلے لسٹ بھجوا دی جاتی ہے کابل میں, جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. اب وہ کہتے ہیں جی باہر جا کے بیٹھ جاؤ, تم ٹائم ہوگا تو ہم تمہیں بلائیں گے. اب اگر وہ نہ لے کے جائیں تو ان کے گن مین آ جاتے ہیں لینے کے لیے, اور وہ باقاعدہ آپ کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں. 3 دفعہ PIA کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کو باقاعدہ گن پوائنٹ پہ انہوں نے پکڑے رکھا ہے. ضلالت اس کے علاوہ ہے, مار پیٹ اس کے علاوہ ہے, پتھراؤ اس کے علاوہ ایئرپورٹ یعنی PIA اور کامیر دونوں کے آفیسز میں ہوتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ وہاں بندے اکٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ جن لوگوں نے پہلے سے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے, 14 اگست سے پہلے کے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے 10-10 ہزار 12-12 ہزار کے, وہ چاہتے ہیں کہ کمرشل آپریشن سٹارٹ ہو. لیکن کمرشل آپریشن سٹارٹ کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہے. دنیا کی کوئی ایئر لائن بھی
इतने सस्ते टिकट बेच नहीं सकती। बल्कि मैंने आज कहा है कि मेरे पास पूरे के पूरे यानी कि लोगों की रिक्वेस्ट हैं, मुख्तलिफ लोगों की रिक्वेस्ट हैं जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर इतने ही ज्यादा अच्छे लोग हैं तालिबान, तो 400 में नहीं $800 में फ्लाइट ऑपरेट करके दिखा दें। बहुत शुक्रिया ताहिर। इन्होंने बेसिकली ये तोरखम बॉर्डर समझा हुआ है। हाँ कि यार अभी हम 6 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं, हम खोल दें, 6 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं, खोल दें। हाँ, लेकिन ऑफिशियल वर्जन तालिबान ने ये अपनाया है कि जब तक एयरलाइंस जो हैं वो टिकट सस्ते नहीं करते, हम अवाम का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, फ्लाइटें भले सस्पेंड कर। तो ठीक है, पर वो हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पेशली जो तोरखम बॉर्डर पे लोग आ रहे थे जिनसे शुरू में $600 लिए जा रहे थे, उन्हें हिदायत जारी की कि इनसे कोई पैसे ना लिए जाए और इनको जज्बा खैर सगाली के तहत हमारे वतन में आने दिया जाए। तो आप और इसके जवाब में क्या हो रहा है वो आपने ताहिर इमरान मियाँ से भी सुना। तो मेरे ख्याल में समवन हैज़ टू टॉक टू तालिबान। अब आई डोंट नो वो कौन टॉक टू तालिबान का मसला नहीं है, वो सुनेंगे या नहीं है, हाँ, सुनेंगे इसका मसला है। और जिस तरह ये बता रहे हैं तो जिनकी सुन सकते हैं उन्हें तो बात करनी चाहिए ना। हाँ, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और आज इस्लामाबाद के खुसूसी अदालत ने बिलाखिर नूर मुक़द्दम के कातिल ज़ाकिर जाफ़र और उनके वालिदैन और समेत 12 लोगों को चार्जशीट कर दिया है, यानी फॉर्मली इंडाइट कर दिया है नूर मुक़द्दम के कत्ल के केस में। ज़ाकिर जाफ़र जो मरकज़ी मुलजिम है, उसके वालिदैन ज़ाहिर जाफ़र और जो वालदा हैं, वो वालिदैन ने दोनों ने इंडाइटमेंट ऑर्डर के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया है, जबकि बाकी लोग जो हैं उसमें थेरेपी वर्क्स के 5 लोग शामिल हैं, उनके मालिक समेत। उसके अलावा कुछ घरेलू मुलाजमीन भी हैं, तो ये मिलकर टोटल 12 होते हैं। आज जो जब इंडाइटमेंट हो रही थी उससे पहले बड़ा एक सीन बना यार कोर्ट में। देखें, अब इस तरह का केस जब तमाम सबूत पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर गिल्ट, तो यूजुअली बेहतर होता है कि आप खामोश रहें और आप अपने वकील को बोलने दें। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि इसने कहीं थिएटर लेसेस लिए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ज़ाहिर जाफ़र के सामने ये कोर्ट नहीं है, ये एक थिएटर है। आपको इसकी मतलब थोड़ी सी कितना स्पॉइल्ड है बच्चा, आपको इससे ही अंदाज़ा होता है। अच्छा, सबसे पहले तो इनके जो वकील हैं रिजवान अब्बासी, उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि जी ये तो मेरा वकील ही नहीं है, ठीक है, ये जो भी इसने कहा है ये बेबुनियाद है। उसके अपने डिफेंस में ही बोला है, लेकिन सब बेबुनियाद है। फिर बोलते हैं कि अच्छा जज को कि जी मैं एक फ़ोन कॉल करना चाह रहा हूँ जिससे मेरा केस मजबूत होगा। अल्लाह ही जानता है किसको फ़ोन कॉल करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके दौरान सारा जो इनके जो वालिद साहब के जो वकील हैं वो कहने लगे कि जी बिल्कुल आप नहीं चार्ज कर सकते, कोई सबूत ही नहीं है। ओके, तो ये चलता रहा, ठीक है। अच्छा, फिर यूजुअली खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि वकील आपको डिफेंड कर रहा है। ये बीच में बोल देता है कि जी बिल्कुल मैंने किया है, मैंने ही किया है, मैंने ही किया है, और जो बंदूक मैंने इस्तेमाल की है वो मेरे वालिद साहब की है। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट मेरे सामने है वो कहते हैं कि जी नूर ने अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश किया था, और ये भी लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसका तर्जुमा कितना एक्यूरेट है, क्योंकि यूजुअली स्पीक्स इन इंग्लिश, और ये इस्लाम में जायज़ है, ठीक है। मतलब आप लेवल देखें। अच्छा, फिर कोशिश करते कि यार मेरे पे थोड़ा सा तरस खा लो, कम अज़ कम आप मुझे हाउस अरेस्ट कर दें। अच्छा, क्यों? क्योंकि यार जेल में ना लोग मुझे मतलब मारते हैं, पीटते हैं, मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं करते ना, कोई एसी भी नहीं है, चैनल्स नहीं है टीवी पर, इट्स नॉट लाइक अ होटल ना यार, तो आप मुझे घर में रहने दें। फिर अपने घुटनों पर आकर हाथ जोड़कर ये कहता है कि जी मुझे सलाखों के पीछे नहीं मरना जी, मैं भी शादी करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे हों। मतलब यार ये इसकी मेंटालिटी है। अच्छा, फिर वो आता है अगेन कि जी नहीं बिल्कुल मैंने ही किया था, लेकिन हमारी पहले लड़ाई हुई थी और वो भी तो आखिरकार गुस्से में थी ना, और जाहिर है कि जब कोई आपके साथ गुस्से में होता है तो आप उसका गला काट देते हैं ना, उसका सर कलम कर देते हैं। हाँ, अच्छा, फिर मतलब लेवल देखें आप कि शौकत मुकद्दम साहब जो नूर के वालिद साहब हैं, उनकी तरफ मुड़कर हाथ जोड़कर कहते हैं कि जी आप ही मेरी जान
बचा सकते हैं। اور انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں. پھر ان کی ویڈیو ہے یہ میں چلانا چاہ رہا تھا لیکن تھوڑی سی آڈیو اس میں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بار بار یہی ہو رہا ہے کہ آئی ڈیڈ اٹ، اور کچھ اس نے اس میں بولا ہے کہ مائی فادر ٹولڈ می ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ یا گیٹ ریڈ آف ہر. یہ کورٹ میں بھی بولا ہے، اس نے جب پسٹل کی بات ہے اس نے کہا یہ میرے والد کی پسٹل تھی، اور پھر یہ کہا کہ میرے والد جو ہیں ذاکر جعفر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ گیٹ ریڈ آف اٹ. ہاں، تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ یہی کہ جو تھیراپی ورکس کی ٹیم بھیجی گئی تھی، اگر یہ میرے خیال پولیس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے، مجھے یاد نہیں ہے، وہ اس لیے بھیجی گئی تھی کہ اس کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کر لیں تاکہ اگر یہ وہاں نہ ملے تو پھر آپ کیس بلڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں نہیں خیال یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے ایسے ملزم کے ساتھ کون سا وکیل کتنے دن ٹک سکتا ہے، کون بھی ٹک سکتا ہے. لیکن یہ ایک پلائی بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح دکھایا جائے کہ مینٹلی ڈیرینج ہے یا وہ بہت زیادہ، لیکن وہ تو پھر بورڈ ہی فیصلہ کرتا ہے. ایگزیکٹلی بورڈ ہی فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ ایک اپنی طور پہ ٹرائی یار ہو سکتا ہے. اچھا یہ ایک پاسبلٹی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اگر انہوں نے یہ کارڈ پلے کرنا تھا تو یہ پہلے پلے کرتے تھے. ابھی تک انہوں نے پلے نہیں کیا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اس کی مدد کرنے بھی آئے نا، یہ اس کو بھی کاٹے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پاگل ہے ان لیگل ٹیکنیکل سینس. سر پھیرے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دماغ خراب ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کلیئرلی سر پھیرا ہی. اور جو پولیس نے کیس بنایا ہے چالان میں، انہوں نے خاصا وقت بھی لگایا، لیکن جتنا ڈیٹیل میں کیس بنا ہوا ہے، پھر اس کا اپنا کنفیشن ہے، آج بھی عدالت جج کے سامنے کہا کہ ہاں جی میں نے مارا ہے. بالکل. تو میرے خیال میں چیزیں خاصی جو ہے سامنے ہیں، اور عدالت نے پہلے کہہ دیا ہے کہ 30 دن کے اندر فیصلہ ہوگا. نہیں یار، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، اور کبھی کبھی بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے، پریویلیج. یہاں پر یہ 100% فٹ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ٹیٹو کر دو اس کے ماتھے کے اوپر، کیونکہ پچھلی بار جی یاد ہے یہ کورٹ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کے کیا ارادے ہیں، ہاں کب تک چلانا ہے آپ نے کیس. تو اس نے کہا، کورٹ کا جواب آتا ہے کہ کورٹ ڈز ناٹ ہیو، کورٹ کے ارادے نہیں ہوتے، کورٹ کے پروسیجر ہوتے ہیں. اور ایک اور بات بھی کی تھی، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. میں ایک چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا یہ خبر بھی آئی تھی کہ امریکن ایمبیسی نے ایک جو ہے کوئی ان کو پیکٹ بھی بھیجوایا تھا ان کو جیل میں، جس پر جیلر نے وہ پیکٹ ریفیوز کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ دے سکتے، قتل کا ملزم ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ مطلب آپ کیا بھجوا رہے ہیں. نہیں بالکل، میرا خیال ہے کہ اس میں کیا تھا پتہ نہیں، شیمپو ٹائپ چیزیں ہوں گی. پوائنٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کے وکیل کو نا جا کے بولنا چاہیے کہ سر آپ کا نام ظاہر جعفر ہے، آپ کا نام ریون ڈیوس نہیں. اور ان کے وکیل کو یہ بھی بولنا چاہیے اسے کہ خون تھوکے، کبھی روئے، کبھی تقریر کرے، ایسے پاگل کے لیے کیا کوئی تدبیر کرے. صحیح بات. وقفہ ویلکم بیک. 2008 میں ایک خاتون اپنے شوہر اور کچھ رشتہ داروں سمیت لودھنا سے کراچی آتی ہے. کراچی آتے ہی وہ مزار قائد کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کر دونوں میاں بیوی مزار کے گراؤنڈز میں داخل ہو جاتے ہیں. خاتون کو وہاں چھوڑ کر ان کا شوہر کہتا ہے کہ میں 2 سیکنڈ کے لیے باہر جا رہا ہوں تاکہ میں باقی جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو بس سے وہ آف لوڈ کر سکے. اس دوران وہاں پر ایک پاور بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہاں پر بجلی چلی جاتی ہے، اور پھر بعد میں درج ہونے والے FIR کے مطابق اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 مرد اس کو زبردستی، اس خاتون کو زبردستی ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور پھر اس کا گینگ ریپ کرتے ہیں. ظاہر ہے پھر کیس درج ہوتا ہے، FIR داخل ہوتی ہے، کیس درج ہوتا ہے اور شناخت پریڈ ہوتی ہے. شناخت پریڈ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ تینوں مزار کے عملے کا حصہ تھے. ایک اسسٹنٹ سیکیورٹی گارڈ تھا، ایک اکاؤنٹنٹ تھا، اینڈ سو آن. باقاعدہ DNA ٹیسٹنگ بھی کرائی جاتی ہے اور ریزلٹس اس کے پازیٹیو آتے ہیں. اس کے باوجود 13 سال تک مختلف عدالتوں میں، کیونکہ پہلے ٹرائل ہوا، پھر بیل ہوئی، پھر ری ٹرائل ہوا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ کیسے چلتے ہیں. 13 سال گزر جاتے ہیں اس کیس میں، اور اب بالآخر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کراچی سیشنز کورٹ کے آرڈر کے مطابق تینوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے. اور جہاں تک DNA کا سوال ہے تو جج صاحب کہتے ہیں کہ اس کیس میں
DNA کو ثبوت کی طرح نہیں لیا جا سکتا. یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایڈوکیٹ آمنہ عثمان, جو اس خاتون کی وکیل تھی اس لیٹسٹ ٹرائل میں. السلام علیکم آمنہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھا سکتی ہیں کہ تمام آئی وٹنسز بھی ہیں, ٹیسٹیمنیز بھی ہیں, DNA ایویڈنس بھی ہے, اس کے باوجود یہ تینوں کے تینوں کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو اس کا بتا دوں کہ یہ پہلا فیصلہ نہیں آیا ہے اس کیس میں, یہ ری ٹرائل کے بعد یہ سیکنڈ فیصلہ ہے اس کیس میں, جو کہ پہلے کے ججمنٹ کی سے بالکل سملر ہے. اس میں 2008 میں جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو پروسیکیوشن نے 14 وٹنسز پروڈیوس کیے تھے, اس کے بیسس پہ 2013 میں ججمنٹ آئی تھی. جو پرائم ایویڈنس پروسیکیوشن نے پروڈیوس کیا تھا وہ 2 فولڈز تھا. Firstly, the medical evidence in the form of DNA that conclusively showed کہ جو 3 accused تھے ان کا DNA taken from the sperm matched 100% with the sperm found on the clothes of the victim. دوسرا جو تھا امپورٹنٹ ایویڈنس وہ وکٹم کی اپنی ٹیسٹیمنی تھی, جو کہ بہت کانفیڈنس انسپائرنگ تھی, انشیکن تھی, اور کراس ایگزامینیشن میں کسی بھی طریقے سے وہ بالکل بھی ڈائلیوٹ نہیں کر سکے تھے اس اسٹیٹمنٹ, اس ٹیسٹیمنی کو. وکٹم نے ایک اکیوزڈ کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا ایز دا اکیوزڈ ہو ہیڈ کمیٹڈ دس آفینس. اس کے باوجود جب 2013 کا فیصلہ آیا تو اس وقت جو لا اپلائی کیا گیا وہ غلط تھا. لا جو اپلائی کیا گیا تھا 2013 کی ججمنٹ میں وہ حدود آرڈیننس کا قانون تھا. اس وقت کی ججمنٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ بیکاز دا وکٹم واز ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس 4 آئی وٹنسز جو کہ یہ شو کر سکے کہ یہ آفینس ہوا ہے, زنا بالجبر ہوا ہے, تو اس لیے یہ ہم پروسیکیوشن سیٹسفیکٹریلی یا 100% بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ بات پروو نہیں کر سکی کہ زنا بالجبر ہوا ہے. آخر جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو زنا بالجبر ہے یا جو چارج اس کیس میں فریم ہوا تھا وہ ہوا تھا انڈر سیکشن 376 اینڈ 365B آف پاکستان پینل کوڈ, وچ مینس کہ جو اسٹینڈرڈ آف پروف ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے انڈر تعزیر دیکھنا چاہیے تھا, نہ کہ حد جو کہ حدود آرڈیننس کے انڈر ہے. آمنہ صاحبہ سوری میں اپنی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں, یہ میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کیس PPC کے تحت درج کیا گیا ہے تو کیا جج صاحب یا کوئی اور فیصلہ لے سکتا ہے کہ نہیں سر میں تو حدود آرڈیننس پہ جاؤں گا؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. نہیں سر, یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے. آئی تھنک شاید ان کی قانون کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, کیونکہ میں اگر کو ریلیشن بتا دوں یہ حدود آرڈیننس کا اور یہ 4 وٹنسز کی ریکوائرمنٹ کا اور PPC کے آفینس کا, وہ یہ ہے کہ 1979 سے پہلے تک ریپ کا offense was part of Pakistan Penal Code and it was an offense under Pakistan Penal Code. 1979 میں جب یہ حدود آرڈیننس آیا تھا جب became part of the حدود آرڈیننس. اب حدود آرڈیننس کے انڈر ایک الگ اسٹینڈرڈ آف پروف ہے جس کو کہتے ہیں تزکیات الشہود, کہ ان آرڈر ٹو پروو این آفینس آپ کو 4 با کردار آئے وٹنسز چاہیے ہوتے ہیں کہ ٹیسٹیفائی کر سکیں کہ آفینس ہوا ہے. لیکن 2006 میں ایک کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا 2006 جس کو ہم فیمسلی کہتے ہیں وومن پروٹیکشنز ایکٹ. اس ایکٹ کے تحت بہت ساری امینڈمنٹس آئی تھیں ان کرمنل پروسیجر کوڈ پاکستان پینل کوڈ, اور ایک جو امینڈمنٹ تھی وہ یہ بھی تھی کہ سیکشن 375 اینڈ 376 جو کہ آفینسز ہیں آف ریپ وہ حدود آرڈیننس کے ایمبٹ سے نکال کے پاکستان پینل کوڈ کے ایکٹ کے اندر ڈال دیے گئے تھے, جس کی وجہ سے اب جو اسٹینڈرڈ آف پروف ان آفینسز کے لیے چاہیے ہوتا ہے دیٹ ہیز ٹو بی گورنڈ انڈر دی پاکستان پینل کوڈ. تو جج صاحب کو یہ نہیں پتا تھا؟ میرے خیال میں شاید یہ نہیں معلوم تھا انہیں. تو آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا پھر جب آپ اپنی دلیل پیش کر رہے تھے یا جب آپ نے یہ ورڈکٹ سنا؟ سر آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 2013 کے بعد یہ اپیل ہم نے اس فیصلے کی تھی بیفور ہائی کورٹ.
ہائی کورٹ نے اس سال مئی میں یہ اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ ہی اس بات پر کیا تھا کہ انہوں نے غلط پرنسپل آف لا اپلائی کیا ہے. یہ مئی 2021 میں یہ فیصلہ آیا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا, سیشن کورٹ میں جائے گا. ایویڈنس تو وہی رہے گا, صرف فائنل آرگیومنٹس ہوں گے, کمپلیننٹ بھی اپنا آرگیومنٹس دیں گے, اکیوزڈ بھی اپنے آرگیومنٹس دیں گے, اور یہ ججمنٹ دوبارہ لکھی جائے گی. سرپرائزنگلی یہ ہم نے دوبارہ جا کے سیشن کورٹ میں آرگیو کیا تھا, اور سرپرائزنگلی ہمارے پاس وہی ویسی ہی ججمنٹ اب دوبارہ آ گئی ہے آن 5 اکتوبر 2021, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہائی کورٹ کی اسی سال کیٹیگوریکل ڈائریکشنز تھیں اس کیس میں, اور پہلی والی ججمنٹ اسی پوائنٹ پہ سیٹ اسائڈ ہوئی. تو یہ مجھے بتائیے, جب ہائی کورٹ نے دوبارہ بھیجا اس کو نیچے والے کورٹ میں, تو ظاہر ہے انہوں نے اسپیسیفک ہدایات دی ہوں گی کہ آپ نے اگر رانگ پرنسپل آف لا اپلائی کیا ہے تو آپ اس کو ریکٹیفائی کریں مسٹیک کو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سیشنز کورٹ اسی پرنسپل کو دوبارہ سے اپلائی کر لے, اور خاص طور پہ کیا یہ اسی جج کے صاحب کے پاس بھیجا گیا تھا یا کسی اور جج صاحب کے پاس؟ دیکھیے 2013 میں جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس وقت اس کورٹ میں دوسرے جج صاحب تھے. اس دفعہ جب فیصلہ آیا تو دوسرے جج صاحب تھے, بیکاز اٹس اے میٹر آف اباؤٹ 7-8 ایئرز ناؤ. اور کورٹ کی جب انہوں نے ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کیا تھا 2013 کی, تو آف کورس انہوں نے اس میں جو ریزننگ دی تھی وہ یہی بتائی تھی کہ یہ جو تزکیات الشہود ہے یہ اس کیس میں اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ گینگ ریپ کا کیس ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپلائی ہوا ہے. سیشنز جج ایسٹ ندیم احمد خان کو شاید اس بات نہیں تھا, اور مجھے ڈی این اے کو اب تو جو کانسیپٹ اسلامک آئیڈیالوجی اس نے بھی تسلیم کیا. یہ ڈی این اے کا بھی سوال پوچھتے ہیں, وقفہ لینا ہے, اینڈ دین ویل کنٹینیو آفٹر دیٹ. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں کراچی ڈسٹرکٹ سیشنز کورٹ کے ناقابل سمجھ فیصلے کے بارے میں. آمنہ صاحبہ, ابھی قانون پر تو ہم نے بات کر لی, کیس پر تو ہم نے بات کر لی. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس خاتون پر کیا گزری ہے ان 13 سالوں میں, کیونکہ یہ ایک بہت لمبی مدت ہے اس قسم کا کیس کنفرنٹ کرنے کے لیے. جی آئی تھنک جیسے تمام ریپ وکٹمس کی جرنی ہوتی ہے, ان کی بھی اتنی ہی ٹف رہی ہے, اور ان کی شاید زیادہ ہی رہی ہے, کیونکہ 2008 سے لے کے 2013 میں بھی اس وقت بہت میڈیا ہائپ بھی تھی, جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی ہوئی. وکٹم کی دیکھیں, شی واز اے میرڈ وومن. جب وہ آئی تھیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ریپ وکٹم کو ہماری سوسائٹی میں بالکل ایک غلاظت کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ اسی طرح کی ان کی ڈومیسٹک لائف بھی تھی. ایک طرف ان کو ایک بری ٹریٹمنٹ کا سامنا تھا سوشلی, اور ایک طرف یہ اسٹرگل تھی, اور تیسری طرف یہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کہ 2013 میں یہ ایکوٹ بھی ہو گئے. اور اس سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ یہ تھی کہ 2008 سے لے کے 2010 تک کی صرف جیل کسٹڈی ان اکیوزڈ نے حاصل کی. 2010 میں ان کو بیل بھی مل گئی تھی. تو تھرو آؤٹ ابھی بھی جب یہ اکیوزڈ کورٹ میں آئے ہیں دے ور آن بیل بانڈس. تو شی از ویری ڈس اپوائنٹڈ. میری ان سے بات ہوئی ہے ابھی اس فیصلے کے بعد بھی, اینڈ ہوپ فلی ہم اس پہ اپیل بھی فائل کریں گے. مجھے معلوم ہوا آج پروسیکیوٹر جنرل آفس سے کہ اسٹیٹ بھی فائل کرے گی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہر لائف از ناٹ نارمل. یس, she is disturbed, very much disturbed, and I think she will continue to remain disturbed even if the decision would have been in her favor. I think psychologically she اب جیسے جیسے کیس ہوتا ہے تو وہ وہاں سے ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے یہاں آنے کے لیے. جی دیکھیں 2013 تک جب تک ان کو آنا پڑتا تھا, اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی تھی. وہ ایک ون آف ان کو ایک دفعہ آنا پڑا. اس کے بعد جب ہم نے یہ یہاں پہ جب دوبارہ ٹرانسفر ہوا تو ان کو ایک دفعہ جب آنا پڑا. ادروائز اتنا ہم فریکوینٹلی ان کو بلاتے نہیں, کیونکہ اب وہ اسٹیج چلی گئی ہے ٹرائل کی.
जिसमें उनको एविडेंस कोर्ट गिराने के लिए आना था, लेकिन थ्रू आउट। जी आमना साहिबा, देखें जब भी इस तरह का कोई केस हमारे सामने आता है, हाल में मोटरवे केस, एक आवाज़ हमेशा उठती है, ये जाहिर है कि गुस्सा है सारिक में कि जी सरेआम फांसी दो, ठीक है, बिल्कुल सही अपनी जगह, उससे पहले आपको कन्विक्ट करना होता है। और हम यहाँ पर भी बैठ के, और यकीनन आप एडवोकेट हैं, तो आपका भी हमेशा यही कहना होता है कि जी गो टू द कोर्ट्स, आपको कोर्ट से जस्टिस मिलेगा, सिस्टम को ट्रस्ट करें। कन्विक्शन रेट क्या होता है? कन्विक्शन रेट, और आई एम सॉरी कि डायरेक्ट ही पूछना होगा, इस केस को देखने के बाद क्या आपको क्या लगता है, कोई फायदा है कोर्ट्स के पास जाने का? क्योंकि यहाँ पर तो मतलब जज साहब को नहीं पता, उन्होंने अपनी मनपसंद लॉ पर ये ट्राई किया है, वो चीज लिखी हुई है, हदूद ऑर्डिनेंस, और डीएनए को आपने रिजेक्ट किया, वो कोई हदूद ऑर्डिनेंस की वजह से रिजेक्ट किया है ना। तो इज देयर अ पॉइंट इन गोइंग टू द कोर्ट्स? देखिए, इससे पहले जब इस तरह के फैसले नहीं आए थे, मेरा भी यही पर्सनल बिलीफ था कि रेप विक्टिम्स को ज़रूर अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। लेकिन जब से इस तरह के फैसले आए हैं, मैं खुद ये सोचती हूँ कि जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इस तरह से बाइज्जत बरी होते हैं, और इस केस में तो 2 दफ़ा बाइज्जत बरी हुए हैं कि वो ये एक तमके की तरह ये 2 जजमेंट्स लेके फिर सकते हैं कि अब तो हम बाइज्जत बरी हैं, और जो विक्टिम थी वो तो यकीनन फिर झूठ ही बोल रही होगी। तो हर तरह से विक्टिम की हार है। एक तो पहले वो स्ट्रगल, जो ऑफेंस उसके साथ हुआ, फिर वो जो ट्रायल उसने पूरा फेस किया, उसके बाद अब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगेगा कि उसने झूठ बोला। और ये किस वजह से? ये हमारी जब जजमेंट्स पास की जाती हैं, या हमारी स्टेट ये बात नहीं सोचती कि ये बात तो अनडिनाइबल है कि ये वाकया हुआ था जी, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। अगर इन 3 उसने नहीं किया तो फिर किसने किया है? तो ये बात कभी रिजॉल्व नहीं होगी, और सारी जिंदगी हम विक्टिम को यही सोचते रहेंगे कि शायद वो झूठ बोल रही थी। एंड फॉर व्हाट? विक्टिम को क्या मिल गया झूठ बोल के? वो पंजाब से आई, उसने अपनी लाइफ, अपनी लिबर्टी एट स्टेक रख के ये ट्रायल चलाया, और जो बदनामी हुई अब तक उसकी हो रही है। इन अक्यूज को तो 2 साल बामुश्किल जेल मिली, उसके बाद वो बेल बॉन्ड पे आराम से घूम रहे थे, और अब तो बाइज्जत बरी हो गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमा साहिबा, वो बरी हो गए हैं, पर कैद विक्टिम को मिलेगी। जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होती है? क्योंकि ये तो एक क्लियर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, क्लियर मिसकैरेज, वो तो मुकद्दस है, मुकद्दस है। हाँ, लेकिन ये है कि आप दोबारा, जाहिर है अच्छी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा है प्रोसिक्यूटर जनरल के स्टेट बनेगी, लेकिन फिर से एक शुरू होगा सिलसिला। और अब मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट के अब फिर वापस भिजवा देगी किसी तीसरे जज साहब के पास कि जनाब इसको देखें, और वो फिर मज़ीद मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। तो ये कहानी आपने सुनी, जाहिर है यही हमारी जो ज़ेली अदालतें हैं वहाँ कमोबेश ऐसा ही होता है। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।